جتنے اشکالات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ علم غیب کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جنت جہنم کے بارے میں، اور مثال کے طور پر عذاب قبر ہے. اب ہم میں سے کیا کوئی آدمی اس بات کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ کیوں ایکسپلین نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس، ہمیں اتنا تو پتہ ہے قرآن حدیث سے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر میں یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن قبر میں اگر کسی شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کس طرح کا پین فیل ہوتا ہے. قبر میں جو فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربو کا ما دینوں کا، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ جہان ہی الگ ہے. بھائی قبر میں جو فرشتے پوچھیں گے من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا، تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی؟ کیا خیال ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی؟ تو فرشتے جب پوچھیں گے وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہوگا نا، یا سوال سمجھ میں نہیں آئے گا ویسے ہی عذاب شروع ہو جائے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب دے گا نا. اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کن الفاظ میں، وہ اردو میں جواب دے گا، وہ انگریزی میں جواب دے گا، وہ کیسے جواب دے گا؟ ہم اس کو ایلیبوریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو بہت زیادہ وضاحت تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا اور اس کو یہ بتانا پڑے گا، اور وہی شخص صحیح طریقے سے بتا پائے گا جس نے دنیا میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر ایمان رکھا ہوگا، وہ بتا سکے گا، ادروائز وہ نہیں بتا سکے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ نے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا آپ میرے رب ہیں. جب اس کا انتقال ہوگا وہ وعدہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ ہمیں وہ بھی یاد نہیں ہے نا، اللہ نے ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہو. یاد ہے ہم میں سے کسی کو یاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. یہ جب دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی، اس نے وہاں بھی وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے پر دنیا میں پورا بھی اترا، جب دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی تو وہ جنتی ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈسکنیکٹ ہوں گی تو جہنم ہی ہو جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات ہم جس چیز کو عقل مندی سمجھ رہے ہوتے ہیں، معجزات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، معراج کا واقعہ ہے مثال کے طور پر، معراج کا واقعہ ہے، انسان کی جو عقل ہے نا اس کی لمٹ بہت کم ہے، بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. انسان کی عقل ایسی چیز ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ بے وقوف ہوگا. ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ والی عقل ٹھیک تھی یا یہ والی عقل ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ معراج کا واقعہ لے لیں. معراج کا واقعہ کیا تھا؟ ایک ہی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کی، واپس تشریف لے آئے. اس زمانے میں لوگوں کے لیے یہی ایک سوال تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے نکل کر بیت المقدس تک پہنچ جائے، تقریباً کوئی نہ ہو تو کوئی 1500 2000 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. اس زمانے میں یہ پاسبل تھا؟ عقل مانتی تھی اس بات کو؟ اس زمانے میں اس کا امکان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر کو بیت المقدس لے کر گیا ہوں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو لے کر گیا ہوں. اس زمانے میں جو کافر تھے وہ کہتے تھے جو معراج پر ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ بے وقوف ہوگا. آج جب دنیا کے اندر راکٹ ایجاد ہو گئے، آج جب دنیا کے اندر ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے، آج جب دنیا کے اندر میزائل ایجاد ہو گئے، تو کیا تھوڑی سی دیر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیز پہنچتی ہے؟ نہیں پہنچتی. آج کے دور میں جو اس کا انکار کرے گا وہ بے وقوف ہوگا یا جو اقرار کرے گا وہ بے وقوف ہوگا؟ اس زمانے میں معراج کا انکار کرنے والا عقل مند سمجھا جاتا تھا. آج کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو معراج کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بے وقوف ہوگا.
تو اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ تو کیا وہ عقل مند تھے؟ وہ بے وقوف تھے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. یہ نابینا ہے. وجہ اس کی کہ ان کے پاس ڈیٹا اتنا ہے. ان کے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جہاز ایجاد ہوگا, ایک زمانہ آئے گا میزائل ایجاد ہوگا, ایک زمانہ آئے گا کہ تھوڑی سی دیر میں کوئی چیز ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائے گی اور انسان یہ چیزیں کر کے دکھا دے گا. یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک ریالٹی کو جھٹلا دیا, ایک حقیقت کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا, اس بنا پر کہ میری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں عقل مند ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا.